بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. انسان کی سعادت اس میں کہ وہ اپنے رب کی کتاب کی پابندی کرے. جتنا زیادہ اس کتاب پاک کی پابندی کرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ اس کتاب پاک کی پابندی کرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ خوش نصیب اور خوش بخت ہوگا. رب العالمین کی انسانیت پر یہ عنایت اور نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کتاب پر عمل کرنے والوں کی سیرتوں کو محفوظ فرمایا تاکہ انہیں دیکھ کر لوگوں کو اپنی سیرتوں کے بنانے میں اللہ کے فضل و کرم سے آسانی ہو. آج کے سبق میں صرف ایک ثابت شدہ واقعہ اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. حضرات ائمہ مالک، بخاری اور مسلم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس واقعہ کو روایت کیا. انہوں نے بیان کیا مدینہ طیبہ کے انصاری مسلمانوں میں سب سے زیادہ امیر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کا سب سے پیارا مال ان کا باغ بیروحہ تھا. بیروحہ، اور یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا. اس میں شیریں پانی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لا کے پانی پیا کرتے. قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی جو چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ابو طلحہ بہت زیادہ مالدار، اور ان کا سب سے پیارا مال بیروحہ باغ مسجد نبوی کے سامنے شیریں پانی والا. انہوں نے اس آیت کریمہ کو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تم ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے. اور میرا سب سے زیادہ پیارا مال میرا باغ بیروحہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا، اور مجھے امید ہے
کہ اللہ کے ہاں وہ نیکی بن جائے اور ذخیرہ بن جائے۔ اب آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، میں نے خرچ بھی نہیں کرنا، میں خرچ کرنے کی صلاحیت سے بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے ساتھی کی پیاری بات کو سنا، فرمایا بخ شاباش، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، وہ ہے مال نفع والا، وہ ہے مال نفع والا۔ اصل نفع یہ ہے کہ تو نے اللہ کے فضل و کرم سے کمانے کا ارادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، اپنے رشتہ داروں میں وہ مال رکھ دو، ان کو دے دو۔ عرض کیا میں ایسے ہی کروں گا۔ جب دے چکا اب بات کاہے کی، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ مال اپنے قرابت داروں میں اور اپنے چچے کی اولاد میں تقسیم کر دی۔ کتنے خوش نصیب تھے ابو طلحہ۔ آیت کریمہ سنا، اس کی تصویر بن گئے، کہاں ہے کہنے والا ناکارہ اور کہاں ہے سننے والا۔ حضرات اگر یہ نہیں تو سب کہانی ہے، اور کہانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کہانی آدمی سنتا رہے، دنیا کہانیوں کی سنتا رہے، کیا بن جائے گا؟ نہ بادشاہ بنے گا، نہ سرمایہ دار بنے گا، نہ عالم بنے گا، نہ ڈاکٹر بنے گا۔ کچھ کرنے سے ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو کچھ نہیں بہت کچھ خیر کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کہانیوں کو چھوڑیں، عمل کی طرف آ جائیں۔ اللہ ایسا ہی مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کنبوں کو اور امت کو بنا دے، تاکہ مرنے سے پہلے کچھ چین، سکھ، عزت اور لطف کے دیکھ کر بھی دنیا سے جائیں، ایسے ہی گلتے سڑتے پریشان حال ہی دنیا سے روانہ نہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔